کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں صبر کا پھل بھی کھٹا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے ایک لنگر خانے کے افتتاح کے موقع پر مختصر سی گفتگو کی۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگوں میں صبر نہیں ہوتا، 13 ماہ ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کدھر ہے نیا پاکستان۔ خان صاحب کا موقف ہے کہ ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بن گئی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ وقت لگا ریاست مدینہ کو بننے میں۔ اب جب سے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کیا قوم میں صبر نہیں ہے یا عمران خان صاحب کے اندر کپتان میں صبر کی کمی ہے؟ اب جب میں نے اس سوال کا جواب سوچنے کی کوشش کی تو پھر میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے اس قوم کے صبر کی داستان سناؤں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص نے ہمیں یہ کہا تھا کہ 100 دن کے اندر میں گورننس کا نقشہ بدل دوں گا؟ کس کپتان نے ہمیں یہ کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا؟ کس شخص نے ہمیں یہ خواب دکھائے تھے کہ 50 لاکھ گھر تعمیر کروں گا؟ کس شخص نے ہمیں یہ خواب دکھائے تھے کہ بیرون ملک سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے پاکستان میں آئیں گے؟ یہ قوم کبھی بھیک نہیں مانگے گی، یہ عظیم قوم بنے گی، یہ دنیا کی سپر پاورز میں کھڑی ہوگی جا کے۔ یہ خان صاحب یہ سارے خواب ہمیں آپ نے دکھائے، یہ ٹائم ڈیوریشن بھی 100 دن کا آپ نے ہمیں بتایا کہ 100 دن کے اندر یہ سارے کام ہو جائیں گے، ایک ڈائریکشن مل جائے گی۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 100 دن کے اندر ہمیں گورننس کا وہ نقشہ تو نظر نہیں آیا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 100 دن گزرنے کے باوجود اس قوم نے 13 ماہ کے اندر کتنا صبر کیا۔ آپ نے بجلی مہنگی کی، قوم نے صبر کیا۔ آپ نے 200% گیس مہنگی کی، قوم نے صبر کیا۔ آپ نے 1 سال میں 6 مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا، فی لیٹر 25 روپے کا اضافہ ہوا 1 سال کے دوران، قوم نے صبر کیا۔ آپ نے خودکشی کی بجائے IMF سے ڈیل کی، قوم نے صبر کیا۔ آپ نے ڈالر کی قیمت آسمان پر پہنچا دی، قوم نے صبر کیا۔ 13 ماہ سے آپ پشاور میں BRT منصوبہ مکمل نہیں کر سکے، قوم نے صبر کیا۔ کیا قوم اس بات پہ صبر کرے کہ آپ 13 ماہ سے اورنج لائن ٹرین مکمل نہیں کر سکے؟ کیا قوم اس بات پہ صبر کرے کہ آپ 13 ماہ گزرنے کے باوجود بیوروکریسی میں اصلاحات نافذ نہیں کر سکے؟ کیا قوم اس بات پہ صبر کرے کہ آپ 13 ماہ گزرنے کے باوجود پولیس ریفارمز نہیں لا سکے؟ کیا قوم اس بات پہ صبر کرے کہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اپنا وسیم اکرم پلس عثمان بزدار مسلط کر کے اس صوبے کا بیڑا غرق کر دیا؟ کیا قوم اس بات پہ صبر کرے کہ آپ نے نالائقوں اور نااہلوں کی ٹیم بھرتی کر لی؟ کیا قوم اس بات پہ صبر کرے؟ کیا قوم اس بات پہ صبر کرے کہ آپ کے 13 ماہ کے احتساب نے اس قوم کو ایک ٹیڈی پیسہ ریکور کر کے نہیں دیا؟ کس کس بات پہ قوم صبر کرے؟ خان صاحب 13 ماہ سے قوم صبر ہی کر رہی ہے۔ کیوں نہ پوچھیں آپ سے کہ جب سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو گولیاں ماری جائیں شہباز شریف کے دور حکومت میں، تو آپ ہمیں انصاف کے نظام کا نقشہ کھینچ کے بتائیں کہ اگر میں ہوتا تو انصاف ایسے ہوتا۔ آج یہ سانحہ ساہیوال ہوا ہے نئے پاکستان میں، تو ہم کیوں نہ پوچھیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ جب صلاح الدین کو ایک ATM چور کی جان لے لو پولیس تشدد سے اور ہم آپ کو پولیس ریفارمز یاد کرائیں، تو پھر کیوں آپ کو اتنی تکلیف کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ یہ سوال ہم کیوں نہ آپ سے پوچھیں؟ یہ سارے سٹینڈرڈ، یہ سارے خواب، یہ ریاست مدینہ کی باتیں، یہ مساوات، یہ انصاف، یہ اصول، یہ اخلاقیات، یہ سب آپ نے ہمیں بتائی تھی۔ ہم تو آپ ہی کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب قوم میں تو بہت صبر ہے، کیا آپ کے اندر صبر ہے؟ کیا آپ کی ٹیم کے اندر صبر ہے؟ خان صاحب 13 ماہ گزرنے کے باوجود اس قوم نے آپ کو برداشت کیا ہے۔ یہ قوم نہیں کہہ رہی کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں، یہ قوم آپ کی حکومت گرانے نہیں آ رہی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ صبر آپ کے اندر نہیں ہے، آپ سے تنقید برداشت نہیں ہو رہی، آپ اپنی کارکردگی کے احتساب سے خوف زدہ ہیں۔ صبر کی ضرورت آپ کو ہے، اس قوم کو نہیں ہے۔ آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا، اس قوم نے صبر کیا۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی حکومت کے خلاف دھرنا دینا چاہتے ہیں، آزادی مارچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے صبر نہیں ہو رہا۔ آپ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہا ہے، کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے کہ کوئی اسلام آباد پہنچ کر دکھائے، تو خان صاحب کدھر ہے نیا پاکستان؟ جمہوریت ہے، احتجاج سب کا حق ہے، برداشت کریں، آپ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ کو 24 گھنٹے میڈیا نے کوریج دی، 24 گھنٹے قوم نے صبر کیا، آپ نے ہر طرح کی کنٹینر پہ گفتگو کی، قوم نے صبر کیا۔ آج جب اپوزیشن کی باری آئی ہے تو مریم نواز تقریر کرے تو سینسرشپ، بلیک آؤٹ، فضل الرحمان کو کوریج نہیں ملے گی، اس کے جلسے کو، اس کی پریس کانفرنس نہیں دکھائی جائے گی۔ خان صاحب صبر کریں، حوصلہ پیدا کریں، برداشت کریں۔ مشکل ہے، آئی نو کہ مشکل ہے، تنقید برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو خان صاحب جس طرح یہ قوم صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے، آپ بھی صبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کر رہے ہیں، تھوڑا صبر کا مظاہرہ کر لیتے، ذرا پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں آرڈیننس کو۔ یہ سی پیک اتھارٹی بنے گی آرڈیننس کے ذریعے، یہ گیس کمپنیوں کو پیسے معاف کر دیے جائیں گے آرڈیننس کے ذریعے، یہ پارلیمنٹ کی جگہ پہ آرڈیننس سسٹم چلا رہے ہیں۔ تو خان صاحب تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، تھوڑی سی برداشت پیدا کریں، سسٹم کے اندر آئیں، کرٹیسزم کو پازیٹیو لیں، ہیلدی لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تب آپ یہ صبر کی باتیں نہیں کرتے، جب آپ انتخابی ریلیوں میں جاتے ہیں، جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں، تب ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں، نئے پاکستان کے خواب دکھاتے ہیں، 6 دن میں یہ ہو جائے گا، 1 سال میں وہ کر دیں گے، ڈھینگا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 13 ماہ گزرنے کے باوجود بھی کیا اس قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ خان صاحب مہنگائی کیوں ہے، بے روزگاری کیوں ہے، غربت کیوں ہے، جہالت کیوں ہے، انڈسٹری کیوں بند ہو رہی ہے، کیوں ٹیکس ریکور نہیں ہو رہا ہے خان صاحب، کیوں آپ سے پولیس ریفارمز نہیں ہو رہی، کیوں بیوروکریسی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی؟ کیا 13 ماہ کے بعد بھی اس قوم کا یہ حق نہیں ہے؟ تو خان صاحب اس قوم کے اندر صبر بڑھا ہے، اس قوم کے صبر کا مزید امتحان نہ لیں۔ 71 سال اس ملک نے، اس قوم نے صبر ہی کیا ہے، کبھی زرداری خاندان کو برداشت کیا، کبھی شریف خاندان کو برداشت کیا، آج آپ کو لے کر آئے ہیں، ایک تیسری قوت کو لائے ہیں، موقع دے رہے ہیں، اس چیز پہ یقین کرتے ہیں آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب آپ کی نیت، آپ کا ارادہ عمل میں نہیں بدل رہا، آپ کی کارکردگی میں نظر نہیں آ رہا۔ لگ یہی رہا ہے کہ ہم بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں، ہم بہتری کی طرف نہیں بڑھ رہے، ہم پروگرس نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا قوم کو سوال کرنے کی اجازت دیں، کرٹیسزم کرنے کی اجازت دیں، اور صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ کدھر ہے پاکستان، تو یہ نیا پاکستان نہیں ہے خان صاحب، نئے پاکستان کے اندر کم سے کم سوال کرنے کی تو ہمیں اجازت دیں، تنقید کرنے کی تو ہمیں اجازت دیں تھوڑی سی۔ تو قوم کے صبر کو آزمانے کی بجائے اپنے اندر صبر کا امتحان لیں اور صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اگر صبر کا پھل میٹھا ہے تو مل کے کھاتے ہیں، لیکن اگر یہ صبر کا پھل کھٹا ہے تو معذرت کے ساتھ پھر یہ قوم اکیلی نہیں کھائے گی، یہ کھٹا پھل پھر آپ کو بھی مل کر کھانا پڑے گا۔ لہٰذا صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہے۔